الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ تو یہ 10 منٹ ہی صحیح ہم دھیان سے، غور سے اور عمل کی نیت سے سنیں۔ اگر ہم عمل کی نیت سے نہیں سنیں گے ہمارے زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ 10 سال پہلے بھی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ پروگرام ہونے کے بعد بھی اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اس پروگرام کا کرنا یہ بے فائدہ میں سمجھتا ہوں۔ یہ پروگرام صرف بچوں کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ اس پروگرام کے ذریعے سے ان بڑے لوگوں کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ ان بچوں نے تو دین کا علم حاصل کیا، دین کے علوم حاصل کیے، لیکن یہاں کے بڑے افراد، نوجوان طبقہ، ضعیف طبقہ، یہ کب مسجد کی طرف قدم بڑھائیں گے اور کب اپنے زندگی کے اندر انقلاب لانے کی فکر کریں گے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ علم حاصل کرنے سے پہلے ان کی زندگی ایسی تھی، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی، گناہوں کے اندر مبتلا ہونا اور بڑے بڑے گناہ ان کے ہاتھ سے ہوتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے سوچا کہ میں کب تک ایسی گناہ کی زندگی گزاروں گا، تو میں قرآن کو پڑھوں گا، احادیث کو پڑھوں گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، قرآن کی تفسیر کو پڑھا، احادیث کو پڑھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا میں واقعہ بیان کر رہا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے علم حاصل کیا، قرآن کے علوم کو سیکھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس ایک وقت میں 40 ہزار لوگ قرآن کو سیکھنے لگے، قرآن کو پڑھنے لگے۔ تو ایک آدمی جو گناہ کی زندگی گزار رہا ہے، اگر وہ طے کر لیتا ہے کہ میں اپنے زندگی کے اندر کچھ تبدیلی لاؤں گا اور اس کے اوپر وہ کوشش کرتا ہے، تو ہمارے لیے ایسے واقعات یہ عبرت اور اشارہ ہے۔ اگر ہم ان واقعات کو پڑھ کر، ان واقعات کو سن کر بھی اپنی زندگی کے اندر اگر تبدیلی نہیں لائیں گے تو میرے بھائیوں وہ کون سا وقت ہے جب ہم اللہ کے حکموں کے اوپر زندگی گزاریں گے۔ یہ مکاتب کی محنت، یہ مدارس کی محنت، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت، یہ محنتیں ایسی ہیں جو ہمارے زندگیوں کو بدلنے والی ہیں۔ یہ ہمارے بچے آج یہ بہت چھوٹے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مکتب کے ذریعے سے کیا فائدہ ہوگا، اتنا بڑا ان کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے، ان کو اتنے انعامات دیے جا رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ تو کیا ہے، کیوں ان کے اوپر فضول خرچی کی جا رہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا فائدہ اگر کہیں پر آپ کو تلاش کرنا ہے، کہیں پر آپ کو رقم خرچ کرنا ہے، کہیں پر آپ کو پیسہ لگانا ہے، تو وہ اپنے بچوں کو مکتب کی شکل میں لگاؤ۔ بتاتا ہوں اس کا فائدہ۔ آج ہر انسان اپنے گھر کے اندر خود جھانک کر دیکھے کہ ضعیف عورت وہ اپنے بہو سے پریشان ہے، جوان بہو اپنی بوڑھی ساس سے پریشان ہے، بوڑھا ضعیف باپ اپنے جوان بیٹے سے پریشان ہے، جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ سے پریشان ہے۔ یہ پورے رشتہ داری جو ایک گھر کے اندر موجود ہے وہ خود ایک دوسرے سے پریشان ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ باپ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ کو کھانا لا کر دے گا بھی یا نہیں، میری بہو مجھ کو کیا سوال کرے گی۔ یہ حالت کب پیدا ہوئی؟ یہ حالت اس وقت پیدا ہوئی
جب نہ باپ کے اندر دین ہے، نہ بیٹے کے اندر دین ہے، نہ ساس کے اندر دین ہے، نہ بہو کے اندر دین ہے، یہ چاروں لوگ اگر دین کے علم کو حاصل کرتے، قرآن اور حدیث کے علم کو حاصل کرتے، تو بیٹا اس کو معلوم ہو جاتا کہ مجھے جو ہے باپ کی خدمت کرنے کے اوپر کتنا ثواب ہے۔ بنی اسرائیل ہم سے پہلی قوم گزری ہے، ان کا واقعہ بڑا لمبا ہے، مختصر میں بتاتا ہوں کہ وہ 3 لوگ تھے، ایک غار کے اندر پھنسے ہوئے تھے، ایک گڑھے کے اندر، اور ان کے گڑھے کے اوپر آ کر جو ایک پتھر جو ہے لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ ان تینوں نے طے کیا کہ ہم دعائیں کریں گے، اپنے نیک اعمال اللہ کے سامنے دعا میں رکھیں گے، اللہ ہماری دعا کو قبول کریں گے۔ ان میں سے 2 کو نہیں بتاتے ہوئے ایک کا واقعہ میں بتاتا ہوں۔ جب اس نے دعا کی اور دعا کے اندر اپنے ایک نیک عمل کو بیان کرتے ہوئے رونے لگا، یہاں تک کہ جو غار کے گڑھے کے دروازے کے اوپر جو پتھر آ کر رکا ہوا تھا، اس کی دعا سے وہ پتھر ہٹ گیا۔ ان 2 نے اس سے پوچھا کہ وہ تم نے ایسی کیا دعا کی جس کی وجہ سے قدرتی طور پر یہ پتھر ہٹ گیا؟ اس نے کہا کہ میرا روزانہ کا یہ عمل ہے، میرا روزانہ کا یہ معمول ہے کہ میں پورا دن بکریاں چراتا ہوں، رات کو گھر آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو ان بکریوں کا دودھ پلاتا ہوں، اس کے بعد میرے بیوی کو پلاتا ہوں، اس کے بعد میرے بچوں کو پلاتا ہوں۔ میرے زندگی کا یہ معمول ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے بیوی سے پہلے باپ کو پلایا ہو، ماں سے پہلے بیٹے کو پلایا ہو، میں نے پوری ترتیب ہی ایسی بنا کے رکھی تھی۔ ایک مرتبہ مجھے جنگل سے آنے میں دیر ہوئی اور میں نے دیکھا کہ میرے والدین، میرے بوڑھے ماں باپ یہ جو ہے سوئے ہوئے ہیں۔ اب میرا امتحان تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو پہلے دودھ پلاؤں یا بیوی بچوں کو پہلے دودھ پلاؤں۔ میری یہ جرت نہیں تھی، میری یہ ہمت نہیں تھی کہ میرے سوئے ہوئے ماں باپ کو میں جگاؤں جس کے ذریعے سے ان کے نیند کے اندر خلل آ جائے۔ میں یہ سوچتا رہا کہ اگر ان کو جگاؤں گا تو ان کی نیند ٹوٹ جائے گی۔ ایسا بیٹا اگر آپ کو ملنا ہے تو اسی مکتب کے اندر ملنا ہے، جو یہ سوچے گا کہ میں اگر اپنے ماں باپ کو جگاؤں گا تو ان کی نیند کھل جائے گی، اور نیند کھلنے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی۔ ان کے حصے کا دودھ لے کر پوری رات ان کے سرہانے کے پاس میں کھڑا رہا۔ میں یہ سوچتا رہا کہ جب ان کی نیند کھلے گی میں ان کو ان کے حصے کا پہلے دودھ پلاؤں گا، اس کے بعد میں میرے بیوی اور بچوں کو پلاؤں گا۔ رات گزرتی گئی، میرے بیوی بچوں کو بھی یقین تھا کہ جب تک دادا اور دادی اٹھیں گے نہیں تب تک ہم کو دودھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس دودھ کے انتظار میں یہ بھی سو گئے۔ پوری رات اسی طریقے سے گزاری، صبح ہوئی تو والدین کو پہلے دودھ پلایا۔ جب آج مصیبت آئی تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی، میں نے جو اس دن میرے ماں باپ کی خدمت کی تھی وہ صرف اور صرف آپ کے نبی کی حدیث کو پڑھ کر اور آپ کو راضی کرنے کے لیے کی تھی۔ اگر یہ میرا عمل آپ کی بارگاہ میں قبول ہے تو مجھے اس مصیبت سے نجات دیجیے۔ یہ معمولی سا عمل دنیا کی مصیبت سے بچانے والا بن گیا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑا فائدہ آپ کا اس مکتب میں خرچ کرنے کا، یہ چھوٹے بچے، یہ چھوٹے بچیاں جب جوانی کی دہلیز کے اوپر قدم رکھیں گی، آپ کے مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں گی، آپ کے گھر کے اندر قرآن کو پڑھنے والے بنیں گے، آپ کے گھر کے بڑوں کا ادب کرنے والے بنیں گے۔ دنیا کے مال و دولت سے راحت کی چیزیں تو خریدی جا سکتی ہے لیکن سکون نہیں خریدا جا سکتا۔ دنیا کی مال و دولت سے سکون کی چیزیں تو خریدی جا سکتی ہے لیکن دل کا سکون نہیں خریدا جا سکتا۔ دنیا کی مال و دولت سے انسان گھر کے اندر پنکھا اور اے سی تو لگا سکتا ہے لیکن دنیا کی مال و دولت سے اس کے دل کو وہ سکون جو اپنی اولاد سے ملنے والا ہے وہ کسی دولت سے نہیں کما سکتا۔ اگر وہ دولت سے کمانا ہے تو اپنے بچوں کو روزانہ پابندی کے ساتھ مکتب میں بھیجو، روزانہ پابندی کے ساتھ مسجد میں پڑھنے کے لیے بھیجو۔ یہ دھیرے دھیرے پڑھیں گے، ابھی نہیں سمجھیں گے، کھیلیں گے کودیں گے، کھیل کود کے اندر پڑھتے رہیں گے۔ جب ان کا ذہن بڑا ہو جائے گا، ان کا جسم بڑا ہو جائے گا تو بچپن میں پڑا ہوا یہ اس وقت میں سمجھیں گے۔
اور اس وقت کا ان کا سمجھنا ہمارے لیے کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے انشاءاللہ پھر کبھی اور کہیں موقع پر بیان کے لیے ضرور آئیں گے۔ وقت اب ختم ہو گیا، باتیں تو بہت ساری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہے سنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔